سفر اسلام کی معزز خواتین اور حضرات، میں ہوں سائرہ خان، اور وہ تمام ناظرین جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم جن صحابہ کرام کا ذکر کریں گے وہ نہ صرف خوش شکل اور ہنسمکھ تھے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ آپ خوشحال، منکسر المزاج اور بہت شرمیلے بھی تھے۔ لیکن جب بھی کوئی مصیبت یا کوئی مشکل وقت آ جاتا تو پھر آپ شیر کی مانند چاق و چوبند ہو جاتے، اور آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امین حضرت عامر بن عبداللہ بن جراح، جن کی کنیت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی۔ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرے روز ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کلمہ حق پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ اور حقیقت میں یہ عظیم شخصیات وہ پہلی بنیادیں ہیں کہ جن پر اسلام کا محل تعمیر کیا گیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ معظمہ میں شروع سے آخر تک مسلمانوں کو پیش آنے والی تلخ حالات میں زندگی بسر کی۔ ایسی شدید تکلیف اور رنج و الم میں ان کے ساتھ دیا کہ جن تکلیف کا روئے زمین پر بسنے والے کسی بھی دین کے پیروکاروں کو کبھی بھی سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ آپ ہمیشہ ثابت قدم رہے اور ہر صورت میں اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل سے سچا مانا، اور آپ تمام غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ لیکن میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آنے والی آزمائش اس قدر نازک تھی کہ انسانی تخیل میں بھی نہ آ سکے۔ ہوا یہ کہ غزوہ بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خوف و خطر دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے، اور آپ کے اس جرأت مندانہ اقدام سے دشمنوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ آپ میدان جنگ میں اس طرح بپھرے ہوئے چکر لگا رہے تھے کہ جیسے موت کا کوئی ڈر ہی نہ ہو۔ آپ کا یہ انداز دیکھ کر قریش کے شہسوار گھبرا گئے۔ جو ہی آپ ان کے سامنے آتے تو وہ خوفزدہ ہو کر ایک طرف ہو جاتے، لیکن ان میں سے صرف ایک شخص ایسا تھا جو آپ کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو جاتا، لیکن آپ اس سے علیحدگی اختیار کر جاتے اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے گریز کرتے، اور وہ شخص بھی آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے بار بار سامنے آتا، لیکن آپ نے بھی اس سے علیحدگی اختیار کرنے میں کسر باقی نہ رکھی، اور بالآخر اس شخص نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تمام راستے بند کر دیے، حتیٰ کہ وہ آپ کے اور دشمنان اسلام کے مابین حائل ہو گیا۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ کار باقی نہیں رہا تو اس کے سر پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ جس سے اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ ناظرین، کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قتل ہونے والے شخص کون تھا؟ بلا شبہ میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آنے والی یہ آزمائش حساب دانوں کے حساب سے بھی ماورا تھی، اور ایسی نازک کہ انسانی قوت ادراک میں بھی نہ آ سکے کہ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ لاش تو جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ بن جراح کی تھی۔ جی ہاں، وہ شخص آپ کے والد تھے۔ تو آپ حیران رہ جائیں گے یہ جان کر دراصل حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو قتل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے میدان بدر میں اپنے باپ کی ذات کی شکل میں شرک کو نیست و نابود کیا، اور آپ کا یہ اقدام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ آپ کی شان میں آیات نازل کر دی، یعنی وحی نازل فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے، اور وہ اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، خبردار رہو، اللہ کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔
हज़रत अबू बैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए कोई अनोखा कारनामा न था। वो तो अपने क़ुव्वत ईमानी, जज्बे दीनी और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदार और दयानत के उस आला मकाम पर फाइज थे कि जिसके लिए बड़ी बड़ी हस्तियाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ आरज़ूमंद रहती हैं। अपनी आखिरी ज़िंदगी के अय्याम में हज़रत अबू बैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शाम में सकूनत इख्तियार की। थोड़े ही अरसे बाद जनाब अबू बैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताउन की ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो गए। जब मौत का वक्त करीब आया तो आपने लश्कर इस्लाम को ये वसीयत फरमाई, मैं तुम्हें आज वसीयत करता हूँ, अगर आप लोगों से उससे तस्लीम किया तो हमेशा खैरियत से रहोगे। लोगों, नमाज कायम करना, रमज़ान के रोज़े रखना, सदका और खैरात करना, हज और उम्रा अदा करना, आपस में एक दूसरे को अच्छी बातों की तलकीद करते रहना, हुक्मरानों के साथ खैर ख्वाही से पेश आना, देखना कहीं दुनिया तुम्हें गाफिल न कर दे। लोगों, मेरी बात गौर से सुनो, अगर किसी शख्स को 1000 साल की भी उम्र मिल जाए तो आखिरकार उसका अंजाम यही होगा जो आज मेरा देख रहे हो। मौत से कोई नहीं बच सकता। सबको मेरी तरफ से सलाम और तुम पर खुदाए दुल जलाल वल इकराम की रहमत हो। और फिर हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, मुआज़, लोगों को नमाज पढ़ाया करें। अच्छा, खुदा हाफिज़, ये कहा और आपकी पाकीज़ा रूह परवाज़ कर गई। अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत की बरखा बरसाए। आमीन।